السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، پروگرام آپ کے مسائل میں ایک وقفے کے بعد میں محمد عبد المنتقم آپ کو پھر دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ کا دل چاہے تو یہاں اس پروگرام میں کالیں بھی آپ کر سکتے ہیں، ورنہ انشاءاللہ تعالی ہماری گفتگو، ہماری باتیں جاری رہیں گی۔ گزارش یہ ہے کہ دنیا میں جتنے گناہ ہوتے ہیں، تمام گناہوں کی جڑ، تمام برائیوں کی جڑ وہ دنیا کی محبت ہے۔ حب الدنیا رأس کل خطیئہ، تمام برائیوں کی جڑ۔ کہیں نام و نمود جس کو حب جاہ کی بیماری کہا جاتا ہے، تو نام و نمود کی محبت کار فرما ہوتی ہے، یہ بھی دنیا ہے۔ اور کہیں مال کی محبت ہوتی ہے، کہیں جاہ کی محبت، عہدہ اور منصب کی محبت، عزت کی محبت، اور کہیں خواہشات نفسانی کی پیروی ہوتی ہے۔ تو یہ سب دنیا کی محبت کی بے شمار مختلف شکلیں اور صورتیں ہیں، اور کہیں کسی گناہ کے پیچھے دنیا کی محبت کی کوئی صورت ہوتی ہے، کہیں کوئی صورت ہوتی ہے، کہیں کوئی شکل ہوتی ہے، لیکن دنیا ہی کی محبت کی کوئی نہ کوئی وجہ پیچھے کار فرما ہوتی ہے، اور اسی دنیا کی محبت ہی کی وجہ سے سارے گناہ جو ہے صادر ہوتے ہیں، ساری ہی نافرمانی وجود میں آتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے جتنے اسباب ہیں وہ وجود میں آتے ہیں۔ کوئی کسی پر ظلم کرتا ہے تو بڑائی کا اظہار کرنے کے لیے تکبر اس کے دل میں ہوتا ہے، تو دوسرے پر جو ہے وہ ظلم کرتا ہے، یا اپنی بڑائی کا اظہار وہ کرتا ہے کہ میں یہاں کا چودھری ہوں، میں یہاں کا مالدار ہوں، میں یہاں کا زمیندار ہوں، میں یہاں کا بڑا ہوں، تو یہاں پر اپنی بات منوانے کی کیوں کوشش کر رہا ہے، یا تو یہاں اپنی اوقات میں تجھے رہنا چاہیے۔ تو وہ اپنی بڑائی جتانے اور اپنی طاقت کا لوہا منوانے کے لیے کبھی ظلم کرتا ہے۔ تو یہ کہیں نہ کہیں دنیا کی کوئی نہ کوئی محبت ہوتی ہے۔ جہاں ظلم ہوتا ہے تو پیچھے دنیا کی محبت ہوتی ہے، ناانصافی ہوتی ہے، پیچھے دنیا کی محبت کار فرما ہوتی ہے، اور رشوت، سود، حرام خوری کی جتنی ہزاروں صورتیں اور شکلیں ہیں، اس کے پیچھے دنیا کی محبت ہی ہوتی ہے کار فرما۔ تو اس دنیا کی محبت کو ختم کرنے، کم سے کم کرنے اور بیلنس میں لانے اور اس کو معتدل بنانے کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ دنیا کی محبت کم کی جائے، اور اس کا راستہ یہ ہے کہ موت کو انسان یاد کرے۔ اور دوسری وجہ کیا ہے کہ وقت بہت کم ہے، مختصر وقت کے لیے میں آیا ہوں۔ زندگی کا جو ویزا ہے وہ نامعلوم المیعاد ایک ویزا ہے۔ اس نامعلوم المیعاد ویزے کو لے کر جو میں دنیا میں آیا ہوں، تو کسی بھی وقت بلاوا آ سکتا ہے، کسی بھی وقت جو ہے وارننگ آ سکتی ہے، کسی بھی وقت مجھے جانے کی گھنٹی میرے لیے بج سکتی ہے۔ لہٰذا وقت بہت تھوڑا، گنجائش بہت کم، لمحات زندگی بہت مختصر، اور دیکھتے ہی دیکھتے زندگی کی یہ لمحات ختم ہونے کو ہیں۔ روزانہ میرے سامنے کم عمری میں بھی کتنے لوگ جا رہے ہیں، کتنے جوان ہیں جن کی روح قبض کی جا رہی ہے، کتنے جوان ہیں ان کی روحیں چلی جا رہی ہیں، اور کتنے بڑھاپے میں آ کر رخصت ہو رہے ہیں۔ تو عمر کے کسی بھی مرحلے میں بلاوا آ سکتا ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں حاضری دینا لازمی ہو سکتا ہے۔ لہٰذا وقت بہت کم ہے، کر لو جو کرنا ہے، آخر موت ہے۔ یہ ہے موت کو یاد کرنے کے پیچھے راز۔ کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ بھئی گھبراہٹ پیدا ہوگی، خوف پیدا ہوگا، موت کا ذکر نہ کریں، ہمارے بچوں کے سامنے آپ نہ کیا کریں۔ یہ مولوی حضرات جو ہیں وہ گھبراہٹ پیدا بہت زیادہ کرتے ہیں، اور یہ ڈرا دیتے ہیں بہت زیادہ۔ تو اسلام نے موت کا جو تصور دیا ہے وہ ڈرانے کے لیے نہیں، وہ گھبراہٹ پیدا کرنے کے لیے نہیں، وہ قوت عمل کو مفلوج کرنے کے لیے نہیں، بلکہ قوت عمل کو اور زیادہ تیز کرنے کے لیے، قوت عمل میں اور اضافہ کرنے کے لیے
انسان میں اور زیادہ چستی پیدا کرنے کے لیے، سستی کا خاتمہ کرنے کے لیے۔ انسان کو جب پتہ چلتا ہے کہ میرا 1 گھنٹہ صرف باقی رہ گیا ہے اور 1 گھنٹے میں اتنے سارے کام مجھے کرنے ہیں، اس کے بعد وہ تالا لگا دیں گے اور مجھے جانا پڑے گا جلدی سے، جو کچھ کرنا ہے میں 1 گھنٹے ہی میں کر سکتا ہوں، تو اب جو ہے وہ ساری سستی کی چادر اتار پھینک کر اور سستی جھاڑ کر اپنے جسم سے وہ کمر کس کر جو ہے وہ کام میں لگے گا اور وقت کا صحیح استعمال کرے گا اور جلد سے جلد اپنے سارے کام نمٹائے گا، ساری ضرورت پوری کرے گا۔ جب پتہ چلتا ہے کہ دکان بند ہونے والی ہے، تجارت بند ہونے والی ہے، یہ تھوڑی دیر میں جو ہے وہ بڑی دکان بند ہو جائے گی اور سودا مجھے بہت زیادہ لینا ہے اور بہت دنوں تک میں نہیں آ سکوں گا، تو مجھے بہت دنوں کے لیے جو ہے لمبی زندگی کے لیے، لمبی مدت کے لیے، لمبے وقت کے لیے مجھے بہت کچھ جمع کرنا ہے، تو اور وقت میرے پاس مختصر ہے، تو میں جو ہے سستی کا مظاہرہ نہ کروں اور چستی کا مظاہرہ کرتے ہوئے تیزی اپنے کام میں دکھاؤں اور جلد سے جلد اپنی ضرورت کی ساری چیزیں جو میں جمع کر لوں، لے لوں اور غیر ضروری چیزیں جو ہے وہ چھوڑ دوں۔ تو یہ کام انسان جلد کرے گا اگر اس کو پتہ چل جائے کہ مجھے جانا ہے جلدی، مجھے نکلنا ہے جلدی، دکان بند ہونے والی ہے، تجارت ختم ہونے والی ہے اور بہت دنوں تک مجھے اس کا موقع پھر نہیں ملنے والا ہے، تو آگے جا کے پھر میں جب گھر چلا جاؤں گا وہ لاک ڈاؤن کا زمانہ شروع ہو جائے گا، اس کے بعد جو ہے میں اس دکان میں اور کبھی بھی نہیں آ سکتا۔ یہ اگر انسان کے ذہن میں آ جائے تو جلدی جلدی انسان جمع کر لیتا ہے۔ جب انسان کو خطرہ لاحق ہوتا ہے کہ مستقبل میں جا کر مجھے چیزیں نہیں ملیں گی، تو لاک ڈاؤن کا زمانہ شروع ہونے سے کافی پہلے سے لوگوں نے چاول سارے خرید لیے، آٹا خرید لیا اور ساری چیز ضرورت کی اشیاء خرید لیں، اور جناب دوسروں کو کچھ نہیں مل پا رہا اور اپنے اپنے گھروں کو دکان اور شاپ بنا دیا اور اتنی ساری چیزیں جمع کر لی کہ 1-1.5 سال تک جو ہے گزارا ہو جائے، تو دوسروں کے لیے مسائل پیدا ہو گئے۔ تو یہاں تو دنیاوی معاملے میں، دنیا کے بارے میں اس قدر جو ہے وہ چستی اور اس قدر چالاکی اور اس قدر جو ہے جلد بازی اور اس طریقے سے جو ہے قوت عمل اور قوت کارکردگی کا مظاہرہ، سبحان اللہ، انسان حیران رہ جائے۔ تو یہ اسلام نے بھی موت کا تصور دیا ہے، موت کو یاد کرنے کے لیے حکم دیا ہے، موت کو یاد کرنے کی ترغیب دی ہے، تو اس کے پیچھے راز کیا ہے کہ یہ بھیانک منظر تمہاری زندگی میں سامنے آنے والا ہے، یہ حقیقت سامنے آنے والی ہے، لہٰذا اپنے کس بات پر اتراتے ہو، کیوں اکڑ کر چلتے ہو، کیوں تمہاری گردن تمہاری تنی ہوئی ہے، گردن تمہاری اکڑی ہوئی ہے، کیوں تمہارا سینہ تنا ہوا ہے، کیوں تکبر اور فخر کا تمہارے اندر احساس موجزن ہے، اور کیوں اپنی زندگی کو انجوائے کرنے کے چکر میں دوسروں کے اوپر تم ظلم ڈھاتے ہو، ناحق دوسروں کا مال تم کھاتے ہو، حلال اور حرام کا خیال اور دھیان تمہاری زندگی میں نہیں ہے، کیوں موت تم بھول گئے، کیوں تم آخرت بھول گئے، کیوں تم اپنے اوقات میں نہیں رہتے؟ تو اس لیے موت کا تصور اسلام نے دیا ہے، اس لیے موت کا تصور اسلام نے دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے نتیجے میں انسان کی قوت عمل اور تیز ہو جاتی ہے، اس کے نتیجے میں انسان میں اور زیادہ چستی پیدا ہو جاتی ہے، انسان میں فرض شناسی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، حقوق اور واجبات کی ادائیگی کا اہتمام اس کی زندگی میں پیدا ہوتا ہے کہ میرے ذمے جن کے حقوق ہیں میں ان کے حقوق میں جلد سے جلد ادا کروں، جو میرے فرائض ہیں اور جو واجبات ہیں ان کی ادائیگی کا میں جلد سے جلد اہتمام کروں، میں حقوق اللہ کے حقوق کی ادائیگی میں اور اللہ کے بندوں کے حقوق، مخلوقات کے حقوق کی ادائیگی میں مجھ سے جو کوتاہیاں سرزد ہو رہی ہے، جو سستی کا مظاہرہ سامنے آ رہا ہے، وہ نہ ہونے پائے، جلد سے جلد میں اللہ کے حقوق کی ادائیگی سے بھی میں عہدہ برا ہو جاؤں اور مخلوق اور بندگان خدا کے جتنے حقوق ہیں ان کی ادائیگی سے بھی میں سبکدوش ہو جاؤں اور وبال سبکدوش میں ہو جاؤں اور وبال دوش سے مجھے نجات مل جائے۔ یہ انسان کو اس بات کے لیے فکر مند کرنے کی غرض سے انسان کو موت کی یاد دلائی گئی ہے، موت کو یاد کرنے کی ترغیب دی گئی ہے، بتایا گیا ہے کہ موت کا خطرناک منظر تمہارے سامنے آنے والا ہے اور قیامت سے پہلے ایک قیامت بپا ہونے والی ہے، حشر سے پہلے ایک حشر بپا ہونے والا ہے اور تمہاری جان ہنسلی میں اٹکنے والی ہے اور سارے لوگ تمہارے لیے روئیں گے، چلائیں گے، چیخیں گے اور آنکھوں سے آنسو بہائیں گے اور اپنے جو ہے ساری طاقت صرف کریں گے
لیکن تمہارا وقت موعود جب آ پہنچے گا تو کوئی تمہیں بچا نہیں سکتا۔ تم دوسروں کی موت کو دیکھ کر افسوس کا اظہار کرتے ہو، اپنے بارے میں کوئی یہ خیال کبھی دامنگیر نہیں ہوتا کہ یہ حالت میرے ساتھ بھی پیش آنے والی ہے، یہ سکرات مجھے بھی لاحق ہونے والی ہے۔ یا اللہ میرے لیے آسانیاں پیدا فرما دے، میں ایک ایک لمحہ میں تول تول کر خرچ کروں، ایک ایک لمحہ میں جو ہے وہ تول تول کر خرچ کروں۔ سبحان اللہ العظیم، ایک ایک لمحہ میں تول تول کر خرچ کروں۔ یہ انسان کی لازمی ضرورت ہے۔ اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اور انسان میں سستی کا خاتمہ کرنے کے لیے، انسان میں جلد سے جلد اس کے فرائض کی ادائیگی کی طرف متوجہ کرنے کے لیے انسان کو اللہ تعالیٰ نے موت کو یاد دلایا، اور موت کی یاد دہانی اللہ تعالیٰ نے کروائی، اور اسی کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی کی طرف متوجہ ہونے، اپنی اصلاح کی طرف متوجہ ہونے کی طرف توجہ دلائی۔ سبحان اللہ، اس کے لیے یہ وقت آیا۔ اسی لیے آج جو موت کا ایک جلوس جاری ہے، کرونا وائرس کی وجہ سے اپنوں میں سے کتنے رخصت ہو رہے ہیں، بر صغیر میں تو اتنی بڑی تعداد میں وفات کی اطلاعات مل رہی ہیں اور لوگوں کے چلے جانے کی خبریں موصول ہو رہی ہیں کہ اللہ اکبر، ایک خوفناک صورتحال کا سامنا ہے۔ ہم ان کے لیے دل کی گہرائیوں سے دعا بھی کریں۔ اس سلسلے میں تین باتیں میں عرض کرنا چاہوں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ شروع میں ہم نے دعاؤں کا بہت اہتمام کیا، اس کے بعد شاید ہم نے دعائیں بھلا دیں، اور اللہ کی طرف رجوع کرنے کا جو اہتمام ہونا چاہیے وہ شروع میں وہ اہتمام کافی زیادہ ہوتا ہے۔ کچھ دن گزرنے کے بعد انسان جو ہے ان باتوں کو فراموش کر بیٹھتا ہے۔ نہیں، جو دعائیں کرنی چاہیے وہ دعائیں، ان کا اہتمام اب بھی جاری رہنا چاہیے۔ درود شریف کا اہتمام رہنا چاہیے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا ورد جو ہے وہ جاری رہنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ شاید زیادہ عرصے تک، زیادہ دنوں تک ہم دعا کرتے ہیں یا نہیں، اس کو اللہ تعالیٰ شاید دیکھنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کی طرف سے شاید یہ دیکھنا منظور ہو کہ ہم کتنا اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، کتنا اس پر توکل رکھتے ہیں، کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اگر حالات میں تبدیلی نہیں آتی تو کوئی اور ہستی نہیں ہے جو تبدیلی لا سکے۔ تبدیلی اگر لائے گا تو وہی اللہ ہی لا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات جو ہے ان حالات میں تبدیلی برپا کر سکتی ہے، حالات میں بہتری پیدا فرما سکتی ہے۔ کوئی اور ہو کہ جو بہتری پیدا کر سکے، کوئی اور اللہ کے علاوہ کوئی اور ذات ہو کہ جس کے دروازے پر ہم دستک دے سکیں، ایسی کوئی ذات ہے نہیں، ایسی کوئی طاقت ہے نہیں۔ طاقت ہے تو الا ان القوۃ للہ جمیعا، طاقت کا سرچشمہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، قوت کا سرچشمہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اسی کی طاقت، اسی کی قدرت کاملہ اور اسی کی حکمت بالغہ کے ذریعے حالات میں تبدیلی آ سکتی ہے۔ وہی اگر نظر کرم فرمائے گا، وہی اگر حالات میں تبدیلی لائے گا، وہی اگر موت کے اس کا جو ایک غیر معمولی سلسلہ شروع ہو گیا ہے اس میں وہی اگر کمی لائے گا تو کمی آ سکتی ہے، ورنہ کبھی کوئی کمی نہیں آ سکتی۔ تو ایک تو اللہ کی طرف رجوع کرنے، اور جن دعاؤں کا ذکر پہلے کیا گیا ہے، جیسا کہ صبح شام تین مرتبہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ گھر سے نکلتے وقت یہ سارے دعائیں پڑھی جائیں۔ بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، یہ دعا بھی پڑھی جائے 3 مرتبہ۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، اس کا بھی ورد کیا جائے۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق فاللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین، اس کا بھی ورد کیا جائے۔ روزانہ کم از کم 100 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا ورد کیا جائے، اس درود شریف کا ورد کیا جائے، استغفار کا اہتمام کیا جائے، حفاظت کی جتنی دعائیں ہیں ان کا اہتمام کیا جائے۔ تو یہ جو باتیں میں نے عرض کی ہیں ان کی طرف آپ توجہ دیں اور یہ ساری دعائیں آپ پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی طرف متوجہ ہونے کی سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ایک تو یہ بات ہو گئی۔ دوسری بات جو کہنے کی ہے وہ یہ ہے کہ موت کا دھیان ہم ہر وقت لازمی طور پر رکھیں۔ کسی بھی وقت ہمارے بلاوا آ جائے گا، یہ زندگی ختم ہو جانے والی ہے، یہاں بہت زیادہ چپک جانے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یا غیر معمولی زیادہ محبت دنیا کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے کہ انسان اس کو چھوڑنا ہی نہ چاہے۔
یا تصور ہی کرنا چھوڑ دے کہ کبھی میں اس دنیا کو میں چھوڑوں گا نہیں، کسی بھی وقت بلاوا آ سکتا ہے۔ اور روزانہ لاکھوں لوگ دنیا سے جا رہے ہیں، ہزاروں افراد، 2.5-3 لاکھ لوگ دنیا سے، شاید 2 لاکھ سے زیادہ افراد، 1.5-2 لاکھ لوگ تو ویسے بھی دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں روزانہ۔ تو یہ دنیا رہنے کے لیے ہے نہیں، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے، یہ سبق لینے والا کی جگہ ہے، سبق لینے کی جگہ ہے۔ کسی کا انتقال ہو رہا ہے تو مجھے بھی اس کے لیے تیار ہونے کی ضرورت ہے۔ سوچنا یہ چاہیے کہ یہ وقت میرے لیے بھی منتظر ہے، یہ کیفیت میرے لیے بھی انتظار میں ہے، یہ کیفیت میرے ساتھ بھی پیش آنے والی ہے، یہ حالات میرے ساتھ، ان حالات سے مجھے بھی سابقہ ہوگا اور ان حالات سے واسطہ مجھے بھی ہوگا، تو لہٰذا موت کا دھیان بہت ضروری ہے۔ پھر ہر قسم کے گناہ سے توبہ کرنے اور تقویٰ کی زندگی کی طرف آنے کی بہت اہتمام کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور پھر دعاؤں کا ہم خاص طور سے اہتمام کریں۔ اور ایک دعا، جو لوگ روزانہ متاثر ہو رہے ہیں یا دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، ان کا تصور دل میں لاتے ہوئے آپ یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ابھی تک محفوظ رکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ محفوظ رکھیں۔ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاہم بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاہم بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ یہ دعا آپ کریں تاکہ کسی بھی بیمار کو دیکھ کر یا بیمار کے بارے میں مطلع ہو کر، بیماری کی خبر سن کر کہ اتنے افراد آج متاثر ہوئے ہیں، اتنے نیو کیسز سامنے آئے ہیں، اتنے جو ہے لوگ نئے کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں، یا اتنے لوگوں کا انتقال ہو گیا ہے، تو کسی ملک کے بارے میں یا کسی علاقے کے بارے میں یا پوری دنیا کی مجموعی تعداد کے بارے میں اطلاع ملے اور مل رہی ہے روزانہ، تو فوراً جو ہے یہ دعا بھی ہم پڑھیں۔ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاہم بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ گھر سے نکلتے وقت آیت الکرسی وغیرہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر کے پھر نکلنے کا اہتمام کیا جائے۔ بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، ان باتوں کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اور سب سے بڑھ کر اموات کی جو غیر معمولی زیادہ تعداد سامنے آ رہی ہے، اور جاننے والے ماشاءاللہ بر صغیر کے تینوں ملکوں میں ہیں، دوسرے اور ممالک میں بھی ہیں، خود اس ملک میں ہیں، تو زیادہ ملکوں میں جاننے والے افراد بھی جب زیادہ ہوتے ہیں اور کافی زیادہ تعداد میں لوگوں کے انتقال کی اطلاع ملتی ہے تو ظاہر ہے کہ افسردگی ہوتی ہے۔ تو بہت زیادہ گھبراہٹ نہیں ہونی چاہیے، اللہ پر ایمان، بھروسہ اور توکل ہونا چاہیے، اور اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے ایک ہمت بھی ہونی چاہیے تاکہ انسان کی قوت عمل بالکل مفلوج نہ ہو جائے، گھبراہٹ کا شکار ہو کر وہ عضو معطل نہ ہو جائے، تو تاکہ گھبراہٹ کی وجہ سے اور زیادہ دوسری خرابیاں پیدا ہوں گی، دوسرے اور امراض پیدا ہوں گے، اور لوگ اور زیادہ خوف زدہ ہو جائیں گے، اس کے دوسرے نقصانات سامنے آئیں گے۔ تو ایسے موقع پر صبر و استقامت کے ساتھ حالات کا سابقہ کرنے، حالات کا واسطہ کرنا پڑتا ہے، تو اس کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس کی طرف آپ لوگ توجہ دیں۔ تو ایک تو یہ باتیں کریں، اور پھر سب سے بڑھ کر جس بات کی طرف میں نے توجہ دلائی وہ یہ ہے کہ موت کا دھیان ہم زیادہ سے زیادہ کریں، کہ موت کا ایک خطرناک منظر ہمارے سامنے آنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اس کی طرف ہمیں توجہ دلائی اور فرمایا کہ وہ موت کا وقت آئے گا اور ایسی کیفیت سے وہ دوچار ہوگا، حالانکہ اس سے پہلے اس دن یہ کہے گا کہ الی ربک یومئذ المساق، آج اپنے رب کی طرف مجھے چلنا ہے، مجھے آخرت کے لیے سوئے آخرت مجھے روانگی ہے، اور آج جو ہے اللہ کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے میرا راستہ بس شروع ہو گیا ہے، میرا سفر شروع ہو گیا ہے، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری دینی پڑے گی۔ اور اس سے پہلے یہ جو راستہ ہے قبر کا راستہ، اس قبر کے راستے میں عالم برزخ میں اگر میرے حالات اچھے تھے دنیا میں تو اچھا معاملہ میرے ساتھ کیا جائے گا، جنت کی سہولتیں مجھے مل جائیں گی، اور اگر بری حالت میری تھی، برا حال اگر میرا تھا، گناہ زیادہ تھے اور میں جہنمی اگر نعوذ باللہ ہوں، تو ایسی صورت میں یہ جہنم کا ایک گڑھا بھی ہے، یا جنت کا ایک ٹکڑا ہے، یا جہنم کا ایک گڑھا ہے، سبحان اللہ۔ تو الی ربک یومئذ المساق، تو جب پنڈلیوں سے لپٹ جائیں گی تو موت سے کا منظر اللہ تعالیٰ نے پیش فرما دیا کہ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، وہ وقت آنے والا ہے کہ پنڈلیاں سے لپٹ جائیں گی،
اور پھر اس کے بعد یہ موت کے وقت یہ کیفیت ہوتی ہی ہے کہ پنڈلیاں پنڈلیوں سے لپٹ جاتی ہیں، ایک پیر کو دوسرے پیر سے جدا کرنا پڑتا ہے، تو الگ کر کے اور پھر دونوں انگوٹھوں کو باندھ دیا جاتا ہے، دونوں انگوٹھوں کو، بڑی بڑی جو انگلیاں ہیں تو انگوٹھوں کو باندھ دیا جاتا ہے تاکہ ایک پیر دوسرے پیر کے اوپر چڑھ نہ جائے، جو پنڈلیاں پنڈلیوں کے ساتھ لپٹ نہ جائے۔ تو یہ وقت آئے گا، ناکوں میں روئی ٹھونس دی جائے گی اور زبان بند کرنے کے لیے کپڑے سے سر اور چہرے کو باندھ دیا جائے گا اور انگوٹھوں کو باندھ دیا جائے گا اور جسم کو سیدھا کر دیا جائے گا اور سارے لوگ دیکھ رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ منظرنامہ دنیا کے سامنے پیش کر دیا اور فرمایا کہ اس دن انسان یہ سوچے گا اور ماننے پر مجبور ہوگا کہ مجھے اپنے رب سے ملنا ہے، رب کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ فرمایا کہ فلا صدق ولا صلی، دنیا میں تو حالت اس کی یہ تھی کہ وہ تصدیق نہیں کرتا تھا، ایمان نہیں لاتا تھا، جھٹلاتا تھا۔ آخرت کی باتیں جب سنائی جاتی تھی وہ یہ کہتا تھا کہ یہ غلط باتیں، یہ مولویوں کی باتیں ہیں۔ تو فلا صدق ولا صلی، اور نہ نماز پڑھتا تھا، خاص طور سے اس کا ذکر فرمایا کہ جھٹلاتا تھا اور نماز نہیں پڑھتا تھا۔ ثم ذهب الى اهله يتمطى، اور تکبر کا مظاہرہ کرتا تھا۔ فرمایا کہ اولا لک فاولا، تباہی اور ہلاکت ہے، پھر تباہی اور ہلاکت ہے کہ تم نے یہ حرکت دنیا میں کی، آج جو ہے ایک حقیقت کا سامنا تم نے کرنا پڑا ہے۔ سبحان اللہ، کرنا پڑے گا۔ ایحسب الانسان ان یترک سدی، انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کو بے لگام چھوڑ دیا گیا ہے، فارغ چھوڑ دیا گیا ہے، شتر بے مہار، سدن کا لفظ عربی میں شتر بے مہار یعنی ایسا اونٹ جس کو بے مہار چھوڑ دیا جاتا ہے، اس کو سدن کا لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ انسان اپنے آپ کو شتر بے مہار نہ سمجھے، بے لگام نہ سمجھے، وہ ایک زندگی کا پابند ہے، اس کو اسلام کی پابندی کرنی پڑے گی۔ اللہ نے آخری جو نظام حیات اسلام کی صورت میں پیش کیا ہے اس کا پابند اسے بنایا دیا گیا ہے، وہ بے لگام نہیں ہے۔ تو یہ ساری باتیں موت کا بیان کرنے کے بعد، موت کی منظرکشی کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت دی ہے، اس ہدایت پر عمل کرنے کی ہم سب کوشش کریں، متوجہ رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا اور آخرت میں بہترین صلہ عطا فرمائے، اچھی زندگی عطا فرمائے، اچھی موت عطا فرمائے اور موت کا دھیان ہر وقت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت اختتام کو پہنچ گیا، اجازت چاہتا ہوں، دعاؤں کی درخواست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔